اسلام ہمیں عزت دیتا ہے، جس مصطفیٰ کی نسبت ہمیں عزت دیتی ہے، اسی اسلام کو ہم نے آج اجنبی بنا کر رکھا ہے۔ اجنبی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسلام زندہ باد کے نعرے سڑکوں پر لگا سکتے ہیں، اپنے گھر میں لگاؤ، اپنے گھر میں اسلام کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تم اپنی بیٹیوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ کیا تم اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ اگر اسلام کو پسند کرتے تو ان کا حجاب کیوں آج نکل گیا؟ ان کا پردہ کیوں نکل گیا؟ گویا کہ ہم اسلام کو صرف مسجدوں میں پسند کرتے ہیں، باہر شادی محل میں جا کر کے دیکھیں، ہال میں، وہاں کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا مسلمان، اجنبی بنا رکھا ہے۔ اپنے برتنوں پر، اپنے دسترخوانوں پر کیا اسلام کو پسند کرتے؟ اگر تمہیں اپنے کھانے میں بھی اسلام پسند تھا تو یہ کیا ہے کھڑے کھڑے قطاروں میں جو کھاتے ہیں؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اگر تمہیں اپنے لباس میں اسلام پسند تھا تو ذرا اپنے اوپر جھانک کر کے دیکھ لیتے۔ اپنے چہرے پر اگر اسلام پسند تھا، آئینے میں جا کر دیکھ لیتے۔ ہم نے خود اجنبی بنا دیا ہے اسلام کو اپنے گھروں میں، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کے لٹنے کی، کہ اسلام کو فلاں لوٹ رہا ہے، اسلام کے اوپر فلاں جو ہے ظلم کر رہے ہیں۔ خود اپنوں کا جو ظلم ہے اس کا کیا ہے؟ میں بات الگ نہ چلی جائے، آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت کے سلطان معین الدین حسن چشتی غریب نواز، جن کی حکومت آج بھی ہمارے دلوں پر قائم ہے، لیکن پابندیاں ایسی تھیں ان کی زندگی پاک میں، قسم خدا کی سارے لوگ مل کر کے، میں چیلنج کرتا ہوں، ایک روایت ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ غریب نواز کی ایک نماز کیا ایک رکعت کبھی قضا ہوئی ہو، کبھی کوئی نماز قضا کی ہو، نہیں لا سکو گے۔ ان کی زندگی بھر کی عبادتیں، اور پھر حد تو یہ ہے، میں نے ایک بات پڑھی تھی مجھے بہت حیرت ہوئی، رجب المرجب کے یہی 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے، پہلی رجب کو آپ اپنے خانقاہ میں اندر چلے گئے تھے، حجرہ بند کر لیا تھا، کھڑکیاں بھی بند، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، آپ اکیلے تھے، اور اللہ 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 کی آوازیں آتی رہی۔ 6 رجب تک لوگ دن رات آوازیں سنتے تھے باہر سے، اور 6 رجب کے عین دوپہر کے وقت آواز بند ہو گئی، آواز رک گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک کمرہ پورا چاروں طرف سے بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہیں، دروازے بھی بند ہیں، اندر کیا حال ہوگا؟ گرمی کا حال یا پسینے کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہوا کا انتظام نہ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آواز بند ہوئی تو خلفاء و مریدین نے کافی انتظار کے بعد دروازہ توڑ دیا۔ انہیں ایسا لگا کہ شاید آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو، دروازہ توڑ دیا تو دیکھا آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے، آپ کا وصال ہو چکا۔ لیکن اندر آتے ہی جیسے ہی مریدین کی نظر پڑی، پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا ہے۔ جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ، دیواروں پر دیکھا گیا آپ کی سانسیں جو نکلتی تھیں، آپ کی سانسیں نکل کر کے جو بھاپ بنتی تھی، دیواروں پر وہ پسینہ جمع تھا شبنم کی طرح سے، لیکن اس پسینے کے قطروں کو دیکھا گیا غور سے تو ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا۔ سانسیں جو نکلتی ہیں جہاں جا کر جم جائیں اس میں بھی ذکر الہی موجود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جن کی عبادتوں کا اور ریاضتوں کا یہ حال ہو تو کیا رب تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مقامات علیہ نہیں عطا فرمائے گا؟ یقیناً کرامات اپنی جگہ پر، لیکن جو انہوں نے سٹرگل کیا اپنی زندگی میں، مشقتیں اٹھائی ہیں، جو عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے آج، وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے۔ 1 روپیہ یا 1 سکہ کسی کا حرام کا آپ کی خانقاہ تک آپ نے کبھی آنے نہیں دیا، کبھی آنے نہیں دیا، یہاں تک کہ نظر و نیاز جو آتے اس کو خیرات کر دیتے تھے۔ جب اپنے آپ کو اس طرح بچا لیا جائے تو مقامات بلند عطا ہوتے ہیں۔ آج سلطان الہند غریب نواز کے عرس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ایک چادر چڑھا دیں، مہنگی پھول چڑھا دیں، اس غریب نواز کو ہماری چادروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے جنتی چادر انہیں پہلے سے پہنایا ہوا۔
وہ جنتی جوڑے میں ملبوس ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم عظمت شان کے لیے چادر پیش کرتے ہیں، ان کی شان و شوکت ان کی رفعت کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ چادر پیش کرنے کے بعد ہی میری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اصل مسئلہ ان کے دربار میں چادر پیش کرنے کا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے جاؤ تو اپنا دل ان کے قدموں میں رکھ کر کے آ جاؤ اور عرض کرو کہ اب میں زندگی اپنی مرضی سے نہیں، آپ کے اشاروں سے جینا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ جب سفر سے آ رہے تھے مدینہ طیبہ سے اجمیر، بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے سبزہ، یہ آج کے ایران میں ہے، اور وہاں پر آپ کا قیام ہوا ایک باغیچے کے پاس، اور وہ بہت خوبصورت باغیچہ تھا، اس کے اندر ایک حوض تھا۔ یہ باغیچہ اور حوض وہاں کے حاکم کا تھا، اس وقت کا جو حاکم تھا، بڑا ظالم آدمی، لوگوں کا مال اتنا لوٹتا تھا کہ لوگ پریشان تھے، ہفتہ وصولی والا سسٹم، اور پھر اس کا ایسا ظلم تھا کہ کوئی باغیچے میں اجنبی نہ آئے۔ اتفاق ایسا کہ سرکار غریب نواز وہیں پر قیام کیے، اور آپ کی نماز کا وقت آیا تو اس حوض سے آپ وضو کرنے چلے گئے، تو وہاں پر جو پہرے دار تھے انہوں نے کہا، منع کیا کہ یہ حاکم سبزوار کا ہے، آپ مت آئیے، اگر اس کی نظر پڑ گئی تو بہت سختیاں کرے گا۔ حضرت سرکار غریب نواز نے فرمایا، میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس آپ نے وضو فرمایا، ابھی وضو کر ہی رہے تھے کہ وہ حاکم باغیچے میں داخل ہو گیا، جیسی آیا اور چیختا چلاتا کہ ایک اجنبی میرے آرامگاہ میں کیسے آ گیا ہے اور کیسے یہ حوض میں پانی لے کر کے استعمال کر رہا ہے۔ سرکار غریب نواز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، کوئی توجہ نہیں، وہ دندناتا ہوا قریب آیا، آپ نے پورا وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد اپنے قطرے چھڑک دیے اور پھر اس کی طرف ایک جمالی نظر ڈالی، اور وہ حاکم سبزوار دیکھتا رہ گیا اس حسین صورت کو۔ جو کرنے آیا تھا وہ کچھ اور کام تھا، لیکن قدموں میں گر کر کے توبہ کرنے لگ گیا، کہا کہ آپ جس وقت یہاں آئے مجھے پتا نہیں تھا، لیکن اب جس وقت آپ میرے دل میں آئے ہیں، عزم کرتا ہوں کہ زندگی بھر مجھے اپنے دامن سے دور نہ کریں۔ میرے عزیزو، سلطان الہند کے پاس آئے، لیکن حاکم سبزوار جو تھا غریب نواز کے قدموں میں گر کر معافی مانگا، توبہ کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ واپس جانے کے بعد زندگی بھر لوٹی ہوئے مال کو سب کے اصل مالکوں تک پہنچایا، سب کو لوٹایا اور اپنا گھر بار بھی بیچ دیا۔ تب سرکار غریب نواز کے پاس آیا، کوئی نظر و نیاز لے کر کے نہیں، کوئی تحفہ تحائف لے کر کے نہیں، بلکہ آیا اور کہا، اب آپ کا یہ غلام سب دے کر کے آیا ہے، سوائے دل کے اب کچھ نہیں رہ گیا، وہ میں آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ سلطان الہند غریب نواز نے قبول فرمایا، بیعت ارادت میں ہی نہیں بلکہ اپنے عظیم خلفاء میں اس کو شامل فرمایا، خلافت عطا کی۔ بعد میں تاریخ میں موجود ہے سبزوار کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزوار کے ان کو قطب بنایا، اپنے وقت کے قطب تھے، کہاں ظلم و ستم کی داستان رکھنے والا، کہاں قدموں میں آ کر کے دل دینے والا اللہ کی ولایت حاصل کر جاتا ہے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، تم تحفے تحائف اپنی جگہ پر جاؤ، اپنا دل قدموں میں رکھ کر کے آؤ، عرض کرو کہ سرکار مجھے اپنے ساتھ لے لیں، آپ ایک اشارہ فرمائیں میرے دل کی اصلاح ہو جائے۔ پھر اگر غریب نواز قبول فرما لیں، یقیناً زندگی کی کایا ہی پلٹ جائے گی، ایک نیا انقلاب دیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کریم اس آستانے کو سدا سلامت رکھے، اجمیر معلیٰ کے فیوز و برکات اللہ تعالی ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اپنے بچوں کو یہ نصیحت بھی کرو، یہ وصیت بھی کرو کہ ہندوستان میں ہم غریبوں کو اسلام ملا ہے تو وہ اجمیر معلیٰ کی دھرتی کا فیض ہے، سرکار غریب نواز کے احسانات ہیں۔ اس لیے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانہ آنے والا ہے، کل کو چل کر کے کوئی ٹائی سوٹ بوٹ والا کوئی آئے اور کہہ دے کہ ہم نے اسلام پھیلایا ہے، تو ہمارے بچے تو گوگل والے ہیں،
ہمارے بچے تو گوگل کے شاگرد ہیں، ان کو یہی نہ لگنے لگ جائے کہ سارا اسلام گوگل سے پھیلا ہے۔ اس لیے بچوں کو یہ سمجھاؤ، گوگل ہو کہ پوگل ہو، یہ بہت زمانے کے بعد کی بات ہے۔ سلطان الہند غریب نواز اس وقت اسلام پھیلا رہے تھے جب تو تار کا بھی سسٹم نہیں تھا، جب ٹیلی فون کا بھی معاملہ نہیں تھا، لیکن اپنی مختصر سی زندگی میں 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کو روشن فرمایا ہے۔ وہ ان کا احسان ہے اور یہ احسان صبح قیامت تک رہے گا۔ اللہ کریم سرکار غریب نواز کے دربار سے ہم سب کی نسبتوں کو ہمیشہ سدا قائم رکھے۔ عرض یہی کرتا ہوں اس غریب نواز کے دربار میں کہ ہماری سلامی وہاں تک پہنچ جائے، جمعہ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہر عاشق کو مولا اجمیر کی حاضری قبول فرما لے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔